الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. تو سبحان اللہ، ایک درود پاک پر اتنی برکتیں ہیں، تو جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں ان کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہوں گی. تو ہم سب کو مل کر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے ہیں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے ایک بار کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور کام کے لیے گھر سے نکلے تھے. عبادت گزار بھی تھے مگر ظاہر روزی بھی کمانی تھی. مگر اچانک انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، بڑی فربا ہے، تر و تازہ ہے، اور اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے اور وہ اندھی بھی ہے. اب حیران ہو گئے کہ اس کے پاس تو نہ ہاتھ پیر ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، تو یہ کھاتی کیسے، اس کے کھانے کا انتظام کیسے ہوتا ہوگا. اسی شش و پنج میں تھے، آپ بیٹھ گئے. اچانک آپ نے دیکھا کہ زمین شک ہوئی اور 2 پیالے نکلے، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا. مگر آپ پھر سوچنے لگے کہ یہ پیالے تک پہنچے گی کیسے. اب کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ قریب پہاڑ سے ایک سفید چہرے والے نورانی بزرگ وہ اوپر سے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے لومڑی کو یہ دونوں پیالے پلائے. پھر پیالے زمین کے اندر چلے گئے اور وہ بزرگ واپس جانے لگے. تو یہ جو عبادت گزار شخص تھے، بزرگ تھے، یہ دوڑے اور جا کر ان کا دامن تھام لیا کہ حضور آپ تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں اور آپ کیوں یہ آئے تھے اس لومڑی کو یہ کھانا کھلانے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور میری ایک ڈیوٹی ہے کہ میں صبح و شام یہاں پر آؤں اور اس لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے جو غذا ہے وہ کھلاؤں. ان بزرگ کی تو جس کو کہنا کہ طبیعت ہی چینج ہو گئی کہ جو رب اس لومڑی کو اس حالت میں بھی روزانہ رزق دے سکتا ہے تو وہ تو مجھے بھی رزق دے گا. مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کے لیے تکلیف اٹھانے کی. آپ جنگل میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت مصروف ہو گئے. کئی دن عبادت کی، 7 دن ہو گئے مگر کچھ کھانے کو نہ ملا. بھوک سے برا حال ہو گیا. اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، میرے مالک مجھے بھی تو کوئی لقمہ غذا عطا فرما. اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا میری روح قبض کر لے. اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، یہ پیغام ملا کہ اے میرے بندے اپنے ہاتھ سے کماؤ، کسب حلال کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، خود بھی کماؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. جب اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم ملا تو پھر ان بزرگ نے کیا کیا، پہاڑ سے اتر گئے اور پھر اب طلب معاش میں اپنے کام میں لگ گئے، کمانے لگے. آدھا خود کھاتے، آدھا محتاجوں میں تقسیم کرتے. اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر میں بیٹھ جائے کہ بس اللہ روزی دے گا. یقیناً رب روزی دینے والا، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب بنائے ہیں اور ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. تو کوشش کرنی ہے. ہاں، کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کہ چونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے. نہیں، رزق جو ہے وہ رب عز و جل ہی عطا فرمانے والا ہے. رازق وہی ہے، بھروسہ اس پر ہو، اسباب پر نہیں. لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھے کوئی کہ جناب اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ حضور میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے ہی چھوڑ کر رب پر توکل کروں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو. تو ناظرین، ایکچول تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے. تو امید ہے کہ بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. وہ رب سب کو رزق دیتا ہے، وہ ہمیں بھی دے گا. اللہ کی قدرت پر یقین رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں. حرام کے قریب نہ جائیے. کوئی آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں. آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ حل کر دیں. حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں. آیا تھا میرے پاس، بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا. میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں. آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا کریم، اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے. اے اللہ بس میری جھولی بھر دے. باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو. بیمار ہوں اے اللہ، علاج نہیں ہو رہا، اے اللہ پیسے بھی نہیں ہے علاج کے، اے مالک مدینے جانا ہے اس کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، لوگ جا رہے ہیں میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اے اللہ تو قریب ہے، مجھے بھی مکے مدینے دکھا دے. آپ کے دل میں جو پریشانی ہے، اے اللہ قرضے میں ہوں، نہیں اتر رہا قرضہ،
اے اللہ روزگار نہیں مل رہا ہے، اے اللہ کاروبار کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستاتے ہیں مجھے مالک، میری بچی بیمار ہے، اے اللہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، میری بچی سسرال میں خوش نہیں ہے، کیوں بتاتے ہو دنیا کو؟ اس غریب کے گھر میں کیوں نہیں آ کر بیٹھ جاتے جو خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، ہم ان کے دھکے کھاتے ہیں، اور جو وہ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، ان راتوں میں جن راتوں میں پکارا جا رہا ہے کوئی مانگنے والا، کیا کر رہے ہیں؟ سحری کھانے جا رہا ہوں، کدھر جا رہے ہو؟ رات کو فلاں جگہ ڈنر کرنے جا رہا ہوں، روڈوں پہ گھوم رہے ہیں۔ ارے رحمت کے در کھلے ہوئے کدھر بھاگ رہے ہو یار؟ بیٹھ جاؤ اللہ کے گھر میں، نہ جاؤ باہر۔ یہ پوری زندگی پڑی ہے کھانے پینے کے لیے، پتہ نہیں پھر رمضان ملے نہ ملے ہیں۔ کیا پچھلے رمضان میں ایسے لوگ نہیں تھے جو اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ اگلے رمضان میں ہو سکتا ہے میرے بارے میں کوئی بات کرے، آپ کے بارے میں بات کرے، یار بھائی ہمارے ساتھ تھا، اب نہیں، چلا گیا دنیا سے۔ ارے اگر رمضان مل جائے نا، ضائع مت کرنا۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ بہت بڑی اکثریت ہماری وہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر اس طرح ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، بے قرار بے چین گھڑی دیکھتے رہیں گے، یار کب اذان ہوگی، کب جماعت ہوگی، کبھی امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو جائیں، 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو امام صاحب کو پکڑ لیں گے، حضرت 2 منٹ آج آپ نے لیٹ جماعت شروع کی۔ امام صاحب 1-2 منٹ لمبی نماز پڑھا دیں، دعا طویل کر دیں، اس پر اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہوتے، حضرت آج آپ نے 2 منٹ لمبی دعا کرا دی۔ اللہ کے بندو 1-2 منٹ زیادہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کو ملا نا، شکر ادا کرو۔ اچھا یہی بندہ باہر چائے کی دکان پر گھنٹوں بیٹھ جائے گا دوستوں کے ساتھ، وہاں کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، مسجد میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزرے اس پر اعتراض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے۔ جس کا دل مسجد میں نہ لگے وہ اپنے دل کا علاج کرائے، کیونکہ مسجد کس کا گھر ہے؟ بتاؤ نا۔ اچھا آپ کے گھر میں بغیر اجازت کوئی آ سکتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے کہ آج آپ کے گھر میں رہوں گا، آپ کہیں گے کون ہو بھائی، میں تو جانتا ہی نہیں۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں بے اجازت کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کے گھر میں کیسے آئے گا؟ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں روز بلایا جاتا ہے۔ مسجد میں خود سے کوئی نہیں آتا، بلایا جاتا ہے۔ جو نہیں آتا نا، اب ماشاءاللہ یہ مسجد اتنی فل ہے کہ پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں، میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے؟